بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف فتنے قرب قیامت میں پیش آئیں گے، جن میں سے ایک فتنہ احلاس ہے۔ اس کے اندر جنگ و جدال ہوگا اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا سرا ہے۔ اس کا ظہور ایک ایسے شخص کے پیروں کے تلے سے ہوگا جو اپنے بارے میں مجھ سے تعلق اور نسبت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا، میرے دوست اور مجھ سے تعلق رکھنے والے تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر لوگ کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں گے، پھر ایک اجتماعی فتنہ رونما ہوگا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور دراز ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ فتنہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس فتنہ میں جنگ و جدال ہوں گے، کسی کو اتنا بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ لڑائی حق پر ہو رہی ہے یا کہ باطل پر۔ چنانچہ جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک جماعت تو خالص ایمان والوں کی ہوگی، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی نفاق نہیں ہوگا۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جس کے اندر نفاق ہی نفاق ہوگا، ایمان نہ ہوگا۔ کتاب الفتن حدیث نمبر 91۔ حدیث پاک میں اس دوسرے فتنہ کا نام فتنہ سرا رکھا گیا ہے، اور لفظ سرا اگر سر سے بنا ہوا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں کہ راز، گویا یہ رازداری والا فتنہ اور غداری والا فتنہ ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ پہلے فتنہ احلاس کا اختتام ایک ایسے شخص کی طرف سے ہوگا جو متقی اور پرہیزگار نہ ہونے کی وجہ سے اہل بیت کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا، اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو اہل بیت میں سے شمار کرے گا، یعنی اپنے آپ کو سید کہلائے گا۔ سید حسین بن علی شریف مکہ ہے، 1334 ہجری میں سامنے آیا تھا۔ اس فتنے کو فتنۃ السرا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شریف مکہ نے ترکوں کے خلاف انگریزوں سے سرًا یعنی خفیہ معاہدہ کر کے سلطنت عثمانیہ کو مکہ المکرمہ سے نکال باہر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ میں شریف مکہ کا کردار اور غداری، رازداری کا پہلا واقعہ۔ شریف مکہ ہے کون؟ اس کا نام سید حسین ابن علی ہاشمی تھا۔ یہ اہل بیت اطہار سے ہونے کی وجہ سے 1908 میں شریف مکہ بنا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں کو ترکوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ ہو رہی تھی، ایک انگریز جاسوس لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے کے طور پر ترکوں کو شکست ہوئی۔ حسین ابن علی نے انگریزوں اور تھامس لارنس کا ساتھ دے دیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف 1915 میں جنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سارے عرب ممالک سے عثمانی تسلط ختم ہو گیا، اور پھر مشرق وسطیٰ پر دونوں برطانوی اور فرانسیسی تسلط قائم ہو گئے۔ حسین بن علی نے مدینہ المنورہ کا عثمانی گورنر عمر فخر الدین پاشا کے خلاف مدینہ المنورہ پر قبضہ کرنے کے لیے 2 سال محاصرہ کیا۔ اس کے 2 بیٹے دونوں عراق اور اردن کے بادشاہ بنے۔ اس کے ایک بیٹے امیر فیصل کو انگریزوں نے عراق کا اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا دیا، جو آج تک اردنی شاہی خاندان کا سلسلہ جاری ہے۔ خلافت عثمانیہ اپنے آخری دور میں جب انتہائی کمزور حد تک پہنچی اور متعدد علاقے اس کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، تب اسے مرد بیمار کا خطاب دیا گیا، اور اس کے باوجود کہ خاتمے کا منصوبہ بنایا گیا، اس کے لیے حکومت برطانیہ نے عرب ممالک کو خلافت عثمانیہ سے باغی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت خود خلافت کے اپنے چاہنے والے بھی اس کے مخالف ہو گئے، جن میں ایک شریف مکہ تھا جو سلطنت عثمانیہ ہی کی طرف سے حجاز کا گورنر بنا، یعنی حاکم بنایا گیا تھا۔
لیکن وہ عرب کا تنہا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اسی لالچ میں خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے کو تیار ہو گیا، اور انگریزوں نے اس سے خفیہ وعدے کیے اور اس طرح کہا کہ اگر تو ترکی خلافت کو ختم کر دے یا اس سے الگ ہو جائے گا تو ہم تمہاری خلافت جزیرۃ العرب پر قائم کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے شریف مکہ کے بیٹے امیر عبداللہ اور برطانوی نمائندہ لارڈ کچر کے درمیان 1915 میں قاہرہ میں باقاعدہ معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق شریف مکہ حسین بن علی نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے میدان جنگ میں ترکی فوجوں سے مقابلہ کیا اور برطانیہ کی مدد سے انہیں شکست دے دی۔ دوسری طرف خلافت کے چاہنے والوں پر مکہ المکرمہ کی سرزمین تنگ کر دی۔ جب شریف مکہ نے ترکی خلافت سے جنگ کی تو اس بغاوت کی وجہ سے ترکوں کے قدم عالم عرب سے اکھڑ گئے۔ جب ترک فوجیں شکست کھا کر پسپا ہو پیچھے ہٹنے لگیں، آہستہ آہستہ خلافت عثمانیہ کی پکڑ سعودی عرب پر کمزور ہونے لگی۔ پہلے مکہ، مدینہ، طائف یعنی حجاز کا علاقہ اس کے قبضے سے چلا گیا، اس کے قبضے سے نکل گیا، اور جب جرمنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں شریک ہوئی تو وہاں بھی جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں برطانیہ کے قبضہ میں سارے عرب علاقے چلے گئے۔ جب ستمبر 1918 میں خلافت عثمانیہ کی فوج دمشق سے دستبردار ہو گئی تو شریف مکہ حسین آف مکہ اور اس کے بیٹے فیصل نے اتحادیوں سے نجد، حجاز، شام، عراق اور مصر پر مشتمل مملکت عرب کا انہی بادشاہ بنانے کی ضد کی، اور اس کے بعد شریف مکہ حسین بن علی نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ انگریزوں کو خلافت کا خواب برداشت نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے شریف مکہ حسین سے علیحدگی اختیار کر لی اور خفیہ طور پر آل سعود سے معاہدہ کیا، اور آل سعود کو شریف مکہ کے خلاف مقابلہ کرنے پر تیار کیا۔ چنانچہ جب آل سعود اور شریف مکہ کی جنگ ہوئی تو انگریز نے شریف مکہ کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ آل سعود کی مدد کی، اور شریف مکہ حسین بن علی کو عرب دنیا کا خلیفہ تسلیم کرنے کی بجائے عرب خطے کو کئی خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ ٹکڑے بنا دیے۔ شریف مکہ کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا گیا اور دوسرے بیٹے کو دریائے اردن کے کنارے پر ایک پٹی کا بادشاہ بنا دیا، جو اردن کی مملکت ہاشمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب برطانیہ کو ان سے زیادہ وفادار لوگ آل سعود کی صورت میں مل چکے تھے، اس لیے شریف مکہ کو دھوکہ دیا اور 2 مختصر علاقے اس کے بیٹوں کو دیے اور خاموش کر دیا۔ اس طرح رازداری والا فتنہ شروع ہوا جس میں اس غدار حسین بن علی شریف مکہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس شریف مکہ نے مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ سید ہو کر اپنی دنیا تو کما لی لیکن اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ کیسا سما ہوگا قیامت کے دن کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں یہی ہاشمی حسین بن علی حاضر ہوا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ بھاگ جا، دفع ہو جا یہاں سے امت مسلمہ کے غدار، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کے بیٹے جو شہزادے بنے اور بادشاہ بنے کیا اسے عذاب الہی سے بچا سکیں گے؟ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو امت میں ہی شامل نہ فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ نہ رہے ہوں بلکہ کفر میں تبدیل ہو گئے ہوں اور غدار مسلمان ہو کر اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھ سے چھن گیا ہو، تو میرے عزیز دوستو سامعین کرام، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں متقین میں سے بنا۔ اے پروردگار عالم، اس گئے گزرے دور کے اندر لالچ میں آ کر کہیں ہم اپنا ایمان نہ بیچ دیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما۔